اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے یو اے ای کے جو حکمران تھے انہوں نے جیریڈ کشنر سے اور ٹرمپ سے ملاقات کے لیے، جب کہ ٹرمپ اس وقت صدر بھی نہیں تھے، انہوں نے اس وقت کے جو صدر تھے اوباما، ان سے اپنی میٹنگ کینسل کر دی تھی۔ مزید تفصیلات سے پہلے سبسکرائب اور گھنٹی یعنی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ملاقات کے سلسلے کو قائم رکھا جا سکے اور ہماری ہر اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ کس طریقے سے ٹھیکے جب یورپ کے اندر لینے جا رہا تھا یو اے ای اور وہاں پہ کانگریس نے آواز اٹھائی تو کس طریقے سے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر اسرائیل کے ساتھ گزشتہ 10 سے 12 سال ہو گئے ہیں کس طرح بیک ڈور میں دورے کیے جا رہے ہیں اور ملاقاتیں کی جا رہی ہیں اور کس طریقے سے جو ہے نا پینگیں چڑھائی جا رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ماں پر متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر کے باضابطہ سفارتی تعلقات قائم کر کے بین الاقوامی سیاست میں دھماکہ تو کر دیا، مگر مبصرین ابھی بھی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا امارات کو اس طرح کا اقدام اٹھانے کی ضرورت کیا پڑی تھی؟ آخر ایسی کیا وجہ تھی؟ مصر اور اردن کے برعکس امارات کو امریکی امداد کی نہ کسی ایسی ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی جو وہ پیسوں سے نہ خرید سکتا ہو۔ حال ہی میں یمن کی جنگ سے تنگ آ کر امارات نے سعودی اتحاد سے کنارہ کشی کر کے ایران کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اسی دوران اسرائیل کو تسلیم کر کے اس نے ایک قدم آگے اور 2 قدم پیچھے والی پالیسی اختیار کر کے دوبارہ ایران کے ساتھ ایک طرح سے کشیدگی مول لے کر خطے میں مزید پیچیدگیاں پیدا کر دیں۔ 13 اگست کو اسرائیل اور متحدہ امارات کے درمیان طے پائے گئے معاہدے کے بعد جو مشترکہ بیان جاری ہوا، اس کا بغور تجزیہ کر کے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے خالق خاصے عجلت میں تھے۔ بیان میں مشرق وسطیٰ کے اصل تنازع فلسطین کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے، بس زبانی بتایا گیا ہے کہ اسرائیل مغربی کنارہ اور وادی اردن کو ضم کرنے کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرے گا، اور یہ خوش فہمی بھی آپ کو پتہ ہے کہ نیتن یاہو نے چند گھنٹوں بعد ہی دور کر دی تھی۔ کافی اس حوالے سے جو سینئر صحافی ہیں افتخار گیلانی، وہ دی وائر میں لکھتے ہیں کہ امارات اور اسرائیل کے درمیان خفیہ تعلقات کا آغاز اصل میں 2008 میں اس وقت ہوا تھا جب اقوام متحدہ نے بین الاقوامی تجدید توانائی ایجنسی کے صدر دفتر کو ابو ظہبی کے پاس جو ہے نا مصدر شہر میں قائم کرنے کی منظوری دے دی۔ اقوام متحدہ کی ذیلی ایجنسی کے بظاہر ایک بے ضرر سے دفتر نے، جس کا ریاست کے ساتھ دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا، برسوں تک اسرائیل پر امارات کے افسران کو ملنے اور بیک چینل سفارتکاری کا جو ہے نا موقع فراہم کر دیا، کیونکہ اسرائیل بھی اس ایجنسی کا ممبر تھا، اس لیے تل ابیب کو انرجی کے حوالے سے اپنا ایک مستقل نمائندہ ابو ظہبی میں تعینات کرنا تھا۔ 2015 میں اسرائیلی وزیر خارجہ میں ڈائریکٹر جنرل ڈور گولڈ کی قیادت میں ایک اسرائیلی وفد نے دبئی کا دورہ کیا، کیونکہ یہ دورہ اعلانیہ طور پر کیا گیا تھا، اس لیے دونوں ملکوں نے بیانات داغے کہ اس دورے کا دونوں ملکوں کی سیاسی پوزیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امارات کو اسرائیل اور امریکہ میں یہودی لابی کی ضرورت کا احساس 2006 میں اس وقت ہوا جب امارات کی دبئی ورلڈ پورٹ نے 6 امریکی بندرگاہوں کا انتظام و انصرام سنبھالنے کے لیے ٹینڈر بھرا۔ اس پر امریکی کانگریس میں خاصا شور برپا ہوا۔ کئی کانگریس اراکین نے نیو یارک، بالٹیمور اور میامی جیسے حساس پورٹ کسی عرب کمپنی کو دینے کی بھرپور مخالفت کی اور دلیل دی کہ اس سے امریکی اور اس کے اتحادیوں کی سلامتی خطرے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ یقیناً جو یہودی لابی ہے وہاں پہ وہی تھی یہ۔ گو کہ امارات نے ٹینڈر واپس لے لیا، مگر اس کے لیے اور اس کے حکمرانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ تھا کہ آخر امریکی اتحادی ہونے اور گلف میں ان کو پوری سہولیات دینے کے باوجود امریکی کانگریس اور انتظامیہ میں اس قدر بدگمانی کیوں ہے؟ انہی دنوں امارات نے اقوام متحدہ کی جو نوزائیدہ قابل تجدید توانائی ایجنسی یعنی IRE یعنی ایرنا کے صدر دفتر کو ابو ظہبی میں قائم کرنے کی پیشکش کی تھی، مگر اب خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ امریکی کانگریس کے اراکین ایجنسی کے صدر دفتر کو امارات میں قائم کرنے کی بھی مخالفت کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک پلاننگ کی کہ کسی بھی لابی کی جو فرم ہے، لابنگ فرم ہے، اس کی خدمات حاصل کی جائیں، جس کے بعد اماراتی حکمرانوں کا رابطہ امریکہ میں طاقتور یہودی لابی یعنی امریکن جوئش کمیٹی، جسے AJC سے کروایا گیا،
اور انہی دنوں ہندوستان نے بھی اسرائیل کی ماں پر اسی کمیٹی کی خدمات امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدے طے کرنے اور اس کو کانگریس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ 2008 میں امریکی کانگریس نے جوہری قانون میں ترمیم کر کے ہندوستان کے لیے جوہری ٹیکنالوجی فراہم کرنے کے راستہ ہموار کر دیا۔ AJC نے نہ صرف اقوام متحدہ کی ایجنسی کا صدر دفتر ابوظہبی میں کھولنے میں مدد کی بلکہ 2009 میں امریکی کانگریس سے امارات کو بھی جوہری ٹیکنالوجی فراہم کروانے کے لیے ہندوستان امریکی نیوکلیئر ڈیل کی طرز پر منظوری دلوانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، جس کے بعد کوریا کی ایک فرم کے اشتراک سے امارات نے $30 بلین کے نیوکلیئر پروگرام کی داغ بیل ڈالی جو اب تیار ہونے کے بالکل قریب ہے۔ اس سے پہلے وکی لیکس کے اندر بھی امارات اور جو اسرائیل کے وزیر خارجہ ہیں ان کی ملاقات 2010 سے ہوتی آ رہی ہیں، اس کا بھی ذکر تھا، اور اس کے علاوہ جو دونوں ممالک کے حالات کشیدہ ہو گئے تھے تقریباً 2018 میں جب اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے دبئی کے ایک ہوٹل میں حماس کے لیڈر محمود المبہوح کو قتل کر دیا تھا، اور اس سے قبل ان کو زہر دینے کی بھی کوشش کی تھی۔ اور اس کے اندر جو اماراتی حکمران تھے ان کے ناراض ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اسرائیلی سفارتکار جو ہیں برلوس کا کاشدان ابوظہبی میں مذاکرات میں مصروف تھے، اور اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ موساد کا قاتل دستہ تلاشی وغیرہ سے بچنے کے لیے اسی سفارتکاری کے جو وفد تھا اس کے اندر وہ مل کے دبئی میں وارد ہو گیا تھا، مگر امریکی کانگریس اراکین کی پذیرائی حاصل کرنے اور ٹیکنالوجی کے حصول کی خاطر اماراتی حکمرانوں نے یہ تلخ گھونٹ کہ جو کہ فلسطین حماس کا لیڈر وہاں پہ قتل ہوا، وہ گھونٹ انہوں نے پی لیا۔ 2016 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ کو ریپبلکن پارٹی نے صدارتی امیدوار نامزد کیا تو ولی عہد محمد بن زید ال نہیان نے ٹرمپ کے یہودی داماد جیرڈ کروشنر کے ساتھ انتخابات سے قبل ہی تعلقات استوار کر لیے تھے، حتیٰ کہ نیو یارک میں کشنر سے ملاقات کی خاطر ولی عہد اور ان کے برادر عبداللہ بن زید نے امریکی صدر باراک اوباما کے ساتھ طے شدہ میٹنگ کینسل کی۔ یہ امارات کے ولی عہد ہی ہیں جنہوں نے امریکیوں کو قائل کیا کہ سعودی عرب میں محمد بن سلمان کی پشت پناہی کر کے CIA کے چہیتے محمد بن نائف کو ولی عہد کے عہدے سے معزول کرنے کے فیصلے کی حمایت کریں۔ اسی طرح 2018 تک اسرائیل کے کئی وزیروں نے امارات کے دورے کیے، مگر ہر بار بتایا جاتا تھا کہ ان کا دونوں ملکوں کی سیاسی پوزیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی سال اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کا کارٹز یعنی پیشگی اطلاع ابوظہبی پہنچ گئے بغیر پیشگی اطلاع کے، اور ایران کے خطرات سے اماراتی حکمرانوں کو آگاہ کر کے تعاون کی پیشکش کی۔ اسرائیل کے عبرانی زبان کے اخبار اسرائیل ہایوم کے مطابق خود نیتن یاہو بھی اسرائیلی سیکورٹی کونسل کے سربراہ میئر بن شابات کے ہمراہ 2 بار امارات کا خفیہ دورہ کر چکے ہیں، اور اس دوران امارات نے تیل تنصیبات کی سیکورٹی کے لیے اسرائیل کی ایک فرم کو جس کا نام AGT انٹرنیشنل ہے اس کو $800 ملین کا ٹھیکہ دیا۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان جو سفارتی تعلقات قائم ہونے سے اس خدشے کو تقویت پہنچی ہے کہ عرب حکمران اپنے آپ کو کسی قدر غیر محفوظ، غیر مستحکم اور کمزور محسوس کرتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ امریکہ اور خطے میں اس کا قریب ترین اتحادی اسرائیل ہی ان کی بقا کا ضامن ہے، اور یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے، اور ملک بچانے سے زیادہ ان کو اپنی بادشاہت بچانے کا ڈر ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں پہ معاشی ترقی ہو رہی ہوگی تو ان کی بادشاہت بھی بچی رہے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اپنے دوستوں، اقارب اور ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔